I would say be yourself, be confident, and you can achieve everything under the sun. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، احساس کمتری جو ہے، اس کو دور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی الٹیمیٹ نہیں ہے. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سبیحہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام ایسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ریاست کرناٹک کی ایک ایسی قابل شخصیت سے کروا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں، جنہوں نے اپنی حوصلہ مندی، احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کے ساتھ معاشرے کی دیگر خواتین کو ایک نئی راہ دکھائی ہے اور ان میں عزت اور ہمت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کیا ہے. آپ نے یہ مقام نہایت محنت اور لگن کے بعد حاصل کیا ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ محنت اور لگن کامیابی کے زینے ہیں، اور ان زینے کو نہایت عزم استقلال کے ساتھ طے کرنے والی یہ شخصیتیں ہماری آج کی معزز مہمان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ACB بنگلور سٹی ڈویژن اور رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کرناٹک کی اعزازی شخصیت محترمہ نجمہ فاروقی. محترمہ نجمہ فاروقی، سالار ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، اراکین اور تمام ناظرین کی جانب سے ہم آپ کے یہاں پر پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں. نجمہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کی کالج کی تعلیم، گریجویشن وغیرہ کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. پہلے تو میں سالار ڈیجیٹل کے تمام ٹیم کو اور خاص طور پہ پروفیسر سبیحہ زبیر میم کو، جو مجھے آج یہاں پہ اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، میں نے یہ میرے لیے شرف کا باعث ہے، اور میرے لیے جو آپ نے عزت افزائی کی ہے، میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جب فارمل ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہو، میرے والدین جو ہے بنگارپیٹ تعلقہ سے ہیں، کولار ضلع سے، تو وہ سرکاری نوکری میں تھے. تو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے اور بہتر تعلیمات کے لیے بنگلور کو پریفر کیا اور یہاں پہ بس گئے. تو اس دوران ہم وجے نگر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ نیو کیمبرج انگلش اسکول میں میری ابتدائی تعلیمات ہوئی. اس کے بعد PUC میں نے BMS کالج فار ویمن میں کیا تھا. اس کے بعد KLE سوسائٹی کے نجلنگپا کالج میں میں نے BSc فرسٹ ایئر کے لیے وہاں جامعہ ہو گئی. جیسے آپ کو پتہ ہے، ہمارے قوم میں جیسے جیسے لڑکیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں تو والدین کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ چلو میری بچی ابھی 18 سال ہو گئی، 19 ہو گئی، اس کی شادی کروانی ہے. اور یہ ایک طرح سے ایک سوسائٹل پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں دیکھو آپ نے ہمارے رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، جن کی ایک کے بعد ایک شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، تو ہماری بچی کی بھی ہونی ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا، ہمارا گھر وجے نگر میں ہے، جہاں پہ زیادہ تر مسلمان کے گھر نہیں ہے. تو ہماری والدہ کو یہ فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی کہ میری بچوں کی شادی کیسے ہوگی، کون آئے گا یہاں پہ دیکھنے کے لیے. تو اس لیے شاید انہوں نے میری شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اسی وقت میرا نکاح ہوا. لیکن میری خوش نصیبی تھی کہ میرے سسرال میں اور میرے والدین کے سپورٹ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ اپنا گریجویشن ختم کر لو. تو میں نے اپنا گریجویشن مہارانی سائنس کالج میں کمپلیٹ کیا.
آپ کو جیسے پتہ ہے شادی کے فوراً بعد بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، جی جی تو میری پڑھائی بھی بی ایس سی کے بعد رک گئی، جی لیکن میں گھر میں بیٹھنے والوں میں سے تھوڑی نہ تھی، تو گھر کے قریب میں جا کر میں عربی گرامر سیکھنا شروع کر دیا، میں نے تجوید صحیح کرنا شروع کر دیا، تو قریباً 2-3 سال ایسے ہی نکل گئے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نجمہ یہ بتائیے کہ گریجویشن کے بعد ہمارے پاس، آپ نے تو کہا کہ آپ کی بہت جلد شادی ہو گئی، گریجویشن کرنے کے بعد اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے پوسٹ گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ملازمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کے پی ایس سی کے امتحان میں داخلہ لیا اور مطلب آپ نے کمپٹیٹیو ایگزام میں پاس کرنا چاہا آپ نے، تو یہ اس کی آپ کو انسپریشن کس طرح سے ملی، آپ کو کیسے سوچا؟ میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن کیا، جی پوسٹ گریجویشن جی ایم ایس سی ماسٹرس ان بایو ٹیکنالوجی کیا، اس میں ڈسٹنکشن میں کلیئر ہوئی میں۔ جی اس کے بعد مجھے کیمپس سلیکشن ہوا، جی کیمپس سلیکشن ہو کے میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسیو ہو کے کام کر رہی تھی ایک کارپوریٹ سیکٹر میں، جی جہاں پہ مجھے جو میں کام کر رہی تھی اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا تھا۔ جی جی تو اس کے علاوہ میرے بچپن کے 1-2 قصے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بتائیے۔ پہلی بات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے بچپن ہی سے یہ سوچ رکھا تھا کہ آپ پولیس میں جائیں گی، پولیس آفیسر بنیں گی؟ یہی جو انسیڈنٹس میں آپ کو ریفر کر رہی ہوں، تو یہ جو ہے بچپن ہی سے میرے دماغ میں، میرے دل و دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا، یا پھر مجھ سے اندر سے آ گیا تھا کہ مجھے فلاں چیز کرنی ہے۔ جی جی تو وہ 2 انسیڈنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی۔ تو جب میں چھوٹی تھی جی تو میرے بچپنے میں میں اپنے والد سے پوچھا کرتی تھی کہ میرا نام آپ نے نجمہ ہی کیوں رکھا؟ جی تو وہ بتاتے تھے کہ بیٹا نجمہ مطلب ایک ستارہ ہے، ایک تارہ ہے، ایز وی نو اسٹارز ابھی بھی نہیں، بہت زمانے سے ایک راستہ ڈھونڈنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو میں دوسروں کے لیے راستہ بن جاؤں، تو اس طرح سے انہوں نے سوچ کے میرا نام نجمہ رکھا۔ یہ بہت ہی اچھی سوچ تھی آپ کے والد کی۔ اور وہ میرے والد جو ہیں وہ فین تھے، بہت بڑے فین تھے اردو کے، بہت بڑے شاعر علامہ اقبال کے، تو ان کے نظم بہت پڑھتے تھے، تو اس میں سے ایک نظم ہے نجمہ، اور ایک ہے جو ہے شمع ہے، جو گھر میں مجھے نام بلاتے تھے وہ شمع ہے۔ تو شمع بھی خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے، تو دوسروں کو میں سہارا بن سکوں، جو یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ میرے نام رکھنے سے لے کے میرے اندر انہوں نے یہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ تو دوسرا جو انسیڈنٹ ہوا وہی ایک مرتبہ جو ہے ہم بنگار پیٹ میں تھے، ایک عرس چل رہا تھا۔ عرس مطلب آپ کو پتہ ہے بہت ساری دکانیں لگی رہتی ہیں، کھلونے ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ، جو میں اپنے والد کے اور چاچو کے ساتھ جب ہم وہاں گئی تھی تو میرے بہنوں نے، میرے کزنس وغیرہ، وہ چوڑیاں لے رہے تھے، کھلونے لے رہے تھے، اور میں انہیں کھینچ کے لے جا کے کتاب کے لیے پوچھ رہی تھی۔ تو ابا ہمیشہ ابھی تک بھی مجھے یاد دلاتے ہیں، بیٹا تم ہی ایک ہی تھی جو کتاب پوچھ رہی تھی، اور ویسے تمہیں اردو تو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اردو کتاب اٹھا لی تھی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں، جو ہمارے ابا نے مجھے بار بار دہرا کے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تمہیں کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، یو آر ناٹ جسٹ ہیئر فار یور سیلف، یو آر فار ادرس۔ یہ جو جذبہ میرے اندر ڈالا گیا۔ اور اس کے علاوہ میرے ابا جو ہیں ہی از گورنمنٹ امپلائی تھے، تو انہوں نے بھی خاکی پہنا تھا، تو انہیں میں نے بچپن سے دیکھا ہے خاکی پہنے ہوئے، تو وہ جذبہ میرے اندر بھی آ گیا کہ مجھے بھی کچھ بننا ہے۔ تو میرے والدین کی یہ خواہش بھی ہے اور ان کا خواب بھی ہے جو میں آج آفیسر بنی ہوں۔ جی ان کی دعاؤں سے آج میں آفیسر بنی ہوئی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب نجمہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ محترمہ نجمہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ
ہماری سوسائٹی میں اکثر اس طرح کی ملازمتیں جو ہیں مردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اور خواتین کو چونکہ جسمانی طور پر ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان میں ایسی جسمانی طاقت نہ ہو پائیں گی کہ وہ تمام حالات سے جو ہے ڈیل کر سکیں. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل، یہ قدرتی معاملہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت نرمی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت بھی ہے کہ ہمارے اندر جو صبر رہتا ہے وہ مردوں میں نہیں رہتا ہے. برداشت و صبر یا برداشت کرنے کی جو ہمارے میں صبر کرنے کی جو طاقت رہتی ہے وہ ہماری خصوصیت ہے. یا اس کا میں آپ کو اپنی ہی مثال دے کے اس کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں. میں بچپن سے کرونک برونکائٹس ہوں، مجھے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، دھول یا پھر ٹھنڈ یا پھر دھوئیں سے مجھے الرجی رہتی تھی. تو ہمیشہ میں اسپورٹس سے دور رہا کرتی تھی کہ میدان میں دھول ہوئی ہے، مجھے دم چڑھ رہا ہے، تو مجھے اسپورٹس کھیلنے کا موقع نہیں ملا. کہ ایسا نہیں کہ میرے پیرنٹس روک رہے ہیں کہ آپ مت کھیلو، نہ کرو، مجھے نہیں ہو رہا تھا. لیکن میرے اندر وہ پیشن تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہی ہے. ایسا تھوڑی ہی بیٹھ کے کونے میں دوسروں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا. تو ہائر اسکول میں کیا ہوا، جب الیکشنز چل رہے تھے اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایکسٹرا مورال سیکریٹری بن گئی. تو ان کا جو ذمہ داری، وہ سیکریٹری کی جو ذمہ داری رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسکول سے دوسرے اسکولس کے ساتھ کمپٹیشنز چلتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس میں ہو، ڈانس میں ہو، ہم ٹیم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. وی کوآرڈینیٹ بٹوین دا اسکولس. سو آئی واز دا ون ہو یوز ٹو کوآرڈینیٹ آل دیٹ. سو دس از ون تھنگ کہ آپ کے اندر، دماغ کے اندر آپ بٹھا لیتے ہو کہ مینٹلی آپ ویری اسٹرانگ ہو جاتے ہو. اور دوسری مرتبہ میں نے اپنے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ جب میں ٹریننگ سلیکشن ہو گیا، میرا ڈی ایس پی سلیکشن ہوا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابھی آپ کو بہت ٹریننگ دی جائے گی، جو اس کا مجھے علم نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے جب میں کرناٹکا پولیس اکیڈمی میسور گئی، وہاں پہ انٹینس ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. تو جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وپل کمار سر IPS، تو وہ بہت ہی شدید اسٹرکٹ پہ تھے، اور آئی مسٹ ٹیل یو وہ ان بائس تھے، جینڈر میں ان بائس تھے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. کرنا ہے مطلب کرنا ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں، تو کرنا ہی ہے. انیشیلی مجھے جب میں ٹریننگ جوائن ہوئی، 8 مہینے کی بچی تھی، سیزیرین ہوا تھا میرا. تو ایز اے ٹولڈ یو، آئی واز ناٹ اے اسپورٹس پرسن. تو مجھے یہ سب کچھ تھوڑا آؤٹ ورڈ بھی لگا، اور اٹ واز سم تھنگ وچ آئی ہیون ڈن آل تھرو مائی لائف. تو وہاں پہ 5 کلومیٹر دوڑ لگانی ہے ہر صبح. تو دھیرے 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 میں کرنا شروع کیے. میرے بیچ میٹس اور میرے ٹرینرز جو تھے وہاں پہ، وہ بہت سپورٹیو تھے، بہت انکریج کر رہے تھے مجھے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تو جب کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو آپ یو اسٹارٹ گیونگ یور 200%. تو اس وجہ سے کہ شاید میں اپنے اندر جتنی بھی طاقت تھی، جو بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے کرنا ہی ہے، تو میں نے کرنا شروع کر دیا. تو آہستہ 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 5 کلومیٹر تو رن ڈیلی ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے 25 کلومیٹر کا واک ہوا، پھر 40 کلومیٹر کا واک ہوا، خالی ہاتھ نہیں. وی ہیڈ ٹو کیری 10 kg سینڈ بیگ، 2 لیٹر واٹر بوٹل اور ایک ویپن. بچی کہاں تھی آپ کی 8 مہینے کے؟ آپ نے بتایا گھر میں. جی. تو اتنا سب کچھ کیری کرتے ہوئے وہ سب کچھ کرنا پڑا. تو الحمدللہ ہم نے کیا. تو یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ فزیکل کیپیبلٹی جو عورتوں میں رہتی ہے، جو ویکنس جو رہتا ہے، یہ نیچرل ہے. بٹ ہمارے اندر جو مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے، جو اسٹرینتھ ہوتا ہے، جی، وہ جو ہے بہت 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 ہمت دیتی ہے ہمیں. اور اس ہمت سے ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. محترم نجمہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کی جو بہت ہی دلچسپ میں نے ابھی باتیں سنی آپ کی، لیکن یہ بتائیے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں فی الوقت، تو کیا کبھی آپ کو کہیں پر بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ کام بحیثیت خاتون آپ اتنے اچھے سے نہیں کر سک رہی ہیں جو آپ مرد ہونے کی حیثیت سے کر سکتی تھی؟ کبھی کہیں سلائٹ آپ کو اس طرح سے کوئی بات محسوس ہوئی کیا؟ جو میں ابھی کام میں ہوں، جی ہاں، بے شک وہ
ایک ایسا کام ہے جہاں پہ مردوں کا جو ہے پرومیننس بہت زیادہ ہے. ہر جگہ ان کی بات چلتی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, اور جب ہم وہی بات کہتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے اس بہت ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ رہتا ہے. لیکن ان سب چیلنجز کے باوجود جب آپ کام کرتے ہو اور کام کر کے دکھاتے ہو, اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے وہ سیٹسفائنگ ہوتا ہے. کئی بار ایسے موقع آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی جاب میں کوئی رسک نہیں رہتے یا چیلنجز نہیں رہتے, لیکن جب آپ وہ چیلنجز پار کر دیتے ہو اور جو سیٹسفیکشن ملتا ہے تب آپ یہ سب کچھ بھول جاتے ہو. جی ہاں, آپ بھول جاتے ہیں. اچھا نجمہ, یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آج کل بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں, تو کسی طرح کے ان واردات کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی پریشر آپ نے محسوس کیا؟ بہت سارے اتنی زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل ہمارے شہر میں, بنگلور شہر میں, تو کبھی ایز اے پولیس آفیسر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ پر بہت زیادہ پریشر ہے, اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کر سکتی ہیں؟ یہ تو حکمت کا ہی آغاز ہوتا ہے. ہمیشہ ہر زمانے میں پریشرز رہتے ہیں, پریشرز ہوئے آئے ہیں, رومرز پھیلتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, سب کچھ چلتا رہتا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ آپ پر پریشر رہا؟ یہ اس کے معاملے میں میں بتا سکتی ہوں کہ جو ہمارے کنڈا کے سینڈل ووڈ ایکٹر ہیں پنیت راج کمار, جب ان کا انتقال ہوا تو ہمیں امپرومپٹو بندوبست کرنا پڑا جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. تو ایک ہی بار میں اتنے سارے لوگ آ گئے, جمع ہو گئے, تو ان لوگوں کا وہ کیسے آئیں گے, کدھر سے جائیں گے, وی آئی پیز آئیں گے تو ان کا آنے کا راستہ الگ ہوگا. تو یہ پبلک کو یا موب کو جیسے ہمیں مینٹین کرنا ہے, یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو 3 دن لگاتار چلتا رہا. تو اس وقت جو ہے ہم پریپیئرڈ نہیں تھے, لیکن خود کو پریپیئر کیا اس کے لیے, اور آپ سب گواہ ہیں کہ وہ بندوبست اتنا اچھا ہوا. تو ہمارے سینئرز نے مجھے اچھی طرح سے گائیڈ کیا, انسٹرکشنز دیے, جس کے وجہ سے وہ سکسیزفل رہا. تو اٹ وینٹ آن ایز اے اسموتھ بندوبست. سو اس وجہ سے لائک انسیڈنٹس تو آتے رہتے ہیں, اس کا ہمیں بس مقابلہ کرنا ہے اور جیت ہماری ہوگی. جی ماشاءاللہ, جیت آپ کی ہوئی ہی. جی ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا آپ کے بارے میں. اچھا محترمہ نجمہ, یہ بتائیے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو وہی بنانا چاہتے ہیں جو وہ ہیں. اگر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹرز بنانا چاہتے ہیں, انجینئر ہے تو انجینئر بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ اپنی بچیوں کو پولیس سروس میں ڈالنا چاہیں گی ان کو؟ ایز اے پیرنٹ میں اپنے بچوں کے اوپر کسی طرح کا پریشر نہیں لانا چاہتی. ابھی شاید وہ انڈر پریشر ہے کہ میں کچھ بن گئی ہوں, اور لوگ انہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ پولیس آفیسر ہے, آپ بھی بننا چاہتے ہو. تو ان کے اوپر آلریڈی ایک رقم سے پریشر کریٹ ہو گیا ہے. لیکن پرسنلی میں ان کے اوپر کسی رقم کا پریشر کریٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ جو پیشنیٹ ہیں, جو وہ بننا چاہتے ہیں, وہ بننے کے لیے ان کی پوری میں فریڈم دینا چاہتی ہوں, تاکہ وہ جو بھی بنے, جو بنتے ہیں آگے, اگر وہ اپنی خوشی سے بنیں گے تو اس میں زیادہ کامیاب ہوں گے. اس لیے ویسے تو میری چھوٹی ہمیشہ کہتی رہتی ہے, وہ اپنے لیے چھوٹا یونیفارم بھی منگوا لیا ہے اس نے, اور کہتی رہتی ہے کہ بنگلور سٹی پولیس میں ہوں. تو بچوں چھوٹے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, جیسا دیکھتے ہیں بن جاتے ہیں. جی لیکن انشاءاللہ اگر میری 3 میں سے ایک بھی بیٹی میری طرح گورنمنٹ سروس میں آ جائے گی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. بہت خوشی کی بات ہوگی, ہم سب کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہوگی. یہ ایک بہت ہی اہم سوال, آپ نے بہت کچھ اچیو کیا اپنی زندگی میں, تو آپ کی اس اچیومنٹ میں آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں کا کتنا دخل رہا, کتنا ہاتھ رہا؟ میں کہوں گی ان کے دخل اور ان کے سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ کرنا ناممکن تھا. ہاں, جب میں ٹریننگ گئی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 8 مہینے کی بچی تھی,
2 बड़े बच्चे थे, तो उन्हें घर में छोड़ के जाना, मैं घर में, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मैं घर में बड़ी बहू थी, तो जिम्मेदारियां आपको तो पता है कि घर में कैसी रहती हैं। तो एग्ज़ाम लिखते वक्त भी हमारे अम्मी के यहाँ मेरी छोटी बेटी को, दूसरी बेटी को मैंने छोड़ दिया क्या, ताकि मैं थोड़ा वक्त निकाल सकूं। ये रात के वक्त में पढ़ा करती थी, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ मेहमान आना जाना लगा रहता है, कि घर पर रहा हुआ है, आना जाना तो लगा रहता है। तो इस जिम्मेदारियों को छोड़ के जब पहली मर्तबा मैं ट्रेनिंग पे गई, इससे पहले ना मैं हॉस्टल में रुकी हूँ, ना किसी के घर में रुकी हूँ, तो ये पहली मर्तबा था कि मैं अपना पूरा घर छोड़ के जा रही हूँ। तो बच्चे हैं, पीछे शौहर है, सबको छोड़ के जा रही हूँ। तो आई फेल्ट मेरे ज़िम्मेदारी को मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, और बच्चों ने भी बहुत कुछ सहा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। वो छोटे थे, बग़ैर मेरे उन्हें पढ़ना था, स्कूल रेडी होने जाने से लेकर टिफ़िन बांधने से लेकर छोटे घर में काम रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ करना था। और मेरे सास ससुर भी मेरे बहुत बड़े पिलर बोल सकती हूँ मैं, सपोर्टिंग पिलर है, जो उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए भेजा, इजाज़त भी दी। और जब मैं सिलेक्शन हो गई तो मेरे ससुर ने कहा कि बेटा ये मेरा ख्वाब था कि मैं पुलिस बनूं, मैं नहीं बन सका, मेरे बेटे नहीं बन सके, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहू बन गई। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा मोहतरमा नजमा, ये बताइए कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी जो है ख़वातीन के बारे में बहुत बड़े तज़ाद का शिकार है। यानी एक तरफ तो हमारी ख़वातीन को चूल्हा जलाने और बच्चे पैदा करने की हद तक महदूद कर रखना चाहता है, और दूसरी जानिब उससे ये तवक्का की जाती है कि वो उनकी रोज़मर्रा के तमाम मुश्किलात परेशानियों में शाना बशाना मर्दों के साथ चले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ख़वातीन माशरे की? हमारे कौम में एक चीज़ है कि जब लड़कियां 10वीं पढ़ती हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, जी हाँ, लेकिन फ़ौरन बाद उनकी शादी कर दी जाती है और उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है। मैंने ऐसे भी कई लड़कियों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उसके बाद उनकी पढ़ाई रोक दी गई, नहीं, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद काम पे भेजा नहीं गया, घर पे शादी के बाद घर पे रुकना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं, देखे हैं, घर पे भी देखे हैं। इस सब की वजह जो है हमारा माइंडसेट है, द थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारा, वो इस सब का नहीं। मतलब नजमा, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माइंडसेट जो है वो हमारी बच्चियों का नहीं बल्कि उनके वालिदैन का है। तो वालिदैन को किस तरह से हम उनमें बेदारी पैदा करें कि वो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा ना करें, यानी वो जब पढ़ाई कर रही हैं तो उनकी कम उम्र में शादियाँ ना करें, और अगर शादियाँ करती हैं तो ऐसा ससुराल मिले जहाँ पर वो आगे अपनी तालीम को बरकरार रखें और ख़ुद अपने कदमों पर खड़ी हो पाएँ। तो उन वालिदैन की तरबियत के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनमें बेदारी लाने के लिए? हमारा मतलब हम जैसी ख़वातीन जो तालीम याफ्ता है, किस तरह से उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा ना करें? वालिदैन की तरबियत करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चियां तो उन्हीं के हाथ में होती हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। तो वालिदैन से मेरा आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मौका मैं लेती हूँ कि उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि उनके बच्चियों को उनके दिल की जो तमन्ना है, वो जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो उन्हें करने दें। शायद वो शादी करे या उन्हें वैसे ही आगे बढ़ने दें। ये जो है हमारे में प्रोग्रेसिव थिंकिंग आना बहुत ज़रूरी है। शादी इज़ नॉट अल्टीमेट, इट्स नॉट अल्टीमेट, आप करो या ना करो, आगे बढ़ने तो करनी है, लेकिन हाँ जी हाँ, बच्चियों को आगे बढ़ने दिया जाए, उनको कुछ ना कुछ करने दिया जाए। मुलाजिमत के लिए रोक दिया जाता है, जैसे मैं ख़ुद भी इसकी गवाह हूँ। मुझे मालूम है कि बच्चियाँ बहुत होनहार होती हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। करने देना चाहिए, करने देना चाहिए। ये हमारा जो सोच है, जी हाँ, उसे बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। जी हाँ।
محترمہ نجمہ، حال ہی میں رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کرناٹک کا ایک انیشیٹیو امریکہ میں مقیم ہندوستانی خاتون ڈاکٹر فرح عثمانی نے شروع کیا، اور یہاں پر ان کی زویا فتح علی جو ہماری کوآرڈینیٹر رہی، انہوں نے ریاست کرناٹک کی مسلم خواتین کی ایک فہرست تیار کی، اور اس فہرست میں ظاہر آپ بھی شامل ہیں۔ تو RBTC کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ پہلے تو میں ڈاکٹر فرح عثمانی اور زویا فتح علی کوآرڈینیٹر RBTC کرناٹکا چیپٹر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی فہرست میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو پہلی بار ہوا ہے کرناٹک میں، جو 100 مسلم خاتونوں کو جو ہے انہوں نے ایک فہرست بنایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، چاہے وہ پڑھ لکھ کر کیا ہو یا پھر اپنی مرضی سے اپنی پیشن سے کچھ کیا ہو، چھوٹے یا بڑے ہر رقم کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور ایسے لسٹ بنانے سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کو جو ہے انسپریشن ملتا ہے، انکریجمنٹ ملتا ہے کہ ہمیں بھی آگے کچھ کرنا ہے۔ ہاں، دوسرے بچوں ایک طرح کی دستاویز ہے۔ ڈاکٹر فرح عثمانی اور محترمہ زویا فتح علی، اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کے یہاں پر ہم نہ صرف سراہنا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی تعمیری سوچ کی ہم قدر بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی زیادہ تعمیری کام شروع کیا ہے۔ تو نجمہ فاروقی صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ RBTC کا تو آپ بہت ہی خوش ہیں، اور چونکہ میں خود بھی اس میں شامل ہوں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اس سے متاثر ہوں، اور ہم سب کو مل کر، تمام مسلم خواتین کو مل کر، دیگر خواتین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مشعل راہ ہم کو بننا چاہیے۔ یہ وجہ اس لیے ہے کہ میری سٹوری جو ہے، میری جو بھی کہانی ہے، یہ یونیک نہیں ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ رک گئے، ایسا ہے، لیکن رک نہیں سکتے، آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی الٹیمیٹ نہیں ہے۔ تو آپ بچے بھی ہو گئے تو پڑھ سکتے ہو، کچھ بن سکتے ہو، یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو RBTC کے ذریعے یہ ان تک پہنچ جاتی ہے، یہ معلومات ان تک پہنچتی ہے کہ آگے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو یہ پلیٹ فارم ہمیشہ چلنا چاہیے، آگے پھر بڑھنا رہنا چاہیے، اور جتنی بھی خواتین ہیں انہیں چن کر اس پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے۔ دوسری جو ہے، جب مجموعہ آئے گا اس طرح کا تو اس میں دیگر خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں کہ نہ صرف خواتین جو پڑھی لکھے ہیں، بلکہ ان خواتین کو بھی شامل کیا جائے جو کسی نہ کسی ہنر میں جو ہے قابل ہیں، ہنر مند ہے، اور اپنے ہنر کے ذریعے اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ان کو آگے پڑھا رہی ہیں، تو ان خواتین کو، ان بچیوں کو بھی اس کتاب میں شامل کیا جائے۔ بہرحال نجمہ، یہ بتائیے آپ کہ ہمارے مسلم اسٹوڈنٹس جو ہے اکثر کمپٹیٹیو ایگزام سے گریز کرتے ہیں، اور ایک طرح کا ان کے دل میں خوف ہے کہ نہ جانے کتنے سال لگیں گے، کتنے سال ہم کو پڑھنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے آپ؟ ہمارے مسلمان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، زیادہ تر کیا ہوتا ہے 10ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آگے پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کا میرے حساب سے ایک ریزن جو ہے، ہمارے لوگوں میں تجارت بہت زیادہ ہے، تو فیملی بزنس رہتا ہے، تو لڑکے کیا کرتے ہیں، پڑھائی تو چلتی رہے گی، پڑھائی نہیں پڑھے گی تو بھی والدین کا بزنس ہے جو ہم کر سکتے ہیں آگے، تو پڑھنے کا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑکیاں تو ویسے بھی ہمارے یہاں بٹھا دیتے ہیں کہ چلو اتنا پڑھائی کر لیا، شادی کرنا ہے تو بیٹھ جاؤ، تو یہ ایک اینگل ہوا۔ دوسرا اینگل کیا ہوتا ہے، انہیں والدین کو جانکاری نہیں رہتی کہ کون سے ایگزامز کے لیے کب بھیجنا ہے، کہاں اپلائی کرنا ہے، کہاں نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، اس کے معلومات انہیں نہیں رہتے، اور اس کے بارے میں وہ جاننے کے لیے بھی ذریعے ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری پوائنٹ ہوئی۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایگزامس ہے، تو انہیں پتہ نہیں کہ
اس کے لیے کیا پڑھائی پڑھنی ہے. میں یہاں پہ سبجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو میں یہاں پہ یہ بولنا چاہتی ہوں، جب بھی آپ یو پی ایس سی جو سینٹرل لیول پہ، یونین لیول پہ جو ایگزامس چلتے ہیں اس کے لیے، یا پھر اسٹیٹ لیول پہ جیسے کرناٹکا اسٹیٹ کا پبلک سروس کمیشن کا جو بھی ایگزامس چل رہا ہے، یا اسٹاف سلیکشن بورڈ کا ایگزام چل رہا ہے، کرناٹکا ایگزامینیشنز اتھارٹی سے جو ایگزامس چلتے ہیں، تو ان سب کے لیے پی یو سی تو مسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈگری، بی ایس سی، بی کام، بی اے، کوئی بھی ڈگری چلے گی جب تک خصوصیت ٹیکنیکل پوائنٹس نہیں آتے، جیسے جہاں پہ آپ کو فارمیسی کرنا ہے یا پھر انجینئرنگ ہی کرنا ہے، آرکیٹیکٹ ہی چاہیے، جہاں پہ سول انجینئرنگ ہی چاہیے، تو پرٹیکولر کورسز میں آپ شامل ہوتے ہو. ورنہ تو اگر آپ کوئی بھی ڈگری کیے ہو تو وہی کافی ہوتا ہے کہ آپ ایگزامس لکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. تو ایسا ہے کہ یہ معلومات جو ہے نہ والدین کو رہتے ہیں نہ بچوں کو رہتے ہیں، جو گمراہی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہوا. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ہم جہاں رہتے ہیں، یہ کرناٹک ہے، یہاں کی زبان کنڑا ہے. یہاں کے بچوں کو کنڑا زبان پڑھنے کا جو ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کی جاتی ہے. زیادہ تر کیا کرتے ہیں لوگ، تھرڈ لینگویج کنڑا لیتے ہیں جو 8ویں کے بعد پڑھائی نہیں جاتی. تو زیادہ تر انہیں ورنمالا جو کہتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ کچھ آتا نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامس لکھتے ہو، کنڑا لینگویج از اے مسٹ، اٹس اے مینڈیٹری سبجیکٹ. مطلب ہے کہ آپ کنڑا ریاستی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامس میں لکھنے نہیں چاہتے. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، احساس کمتری جو ہے، اس کو دور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر مسلم اسٹوڈنٹس میں، طلباء طالبات میں، دونوں میں؟ ایک طرح کا انفیریٹی کمپلیکس میں نے محسوس کیا ہے میں کہ نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر پائیں گے. جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ کنڑا زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے؟ اس بات پہ یہی کہنا چاہتی ہوں، آسمان کے نیچے جو بھی ہے وہ سب کچھ ہم پا سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم پا نہیں سکتے. یہ بس ہمارا کانفیڈنس ہے. اوکے، تو میں ہمارے لڑکیوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ the best thing you can wear is your confidence. It's the most beautiful thing. جو ہمارے میں کانفیڈنس رہتا ہے وہ ہمیں ہر قسم کے ڈر سے، انفیریٹی کمپلیکس سے باہر نکالتا ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ہماری تعلیمات جو رہتی ہیں تو وہ ہمیں ساتھ دیتی ہیں، اور ہماری محنت تو بالکل چاہیے. تو اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اوور کانفیڈنس کی بات تو نہیں کر رہی ہوں، کانفیڈنس رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری نالج جو رہتی ہے وہ ہمیں بہت آگے تک لے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے چونکہ ابھی پیغام دے ہی دیا، لیکن ایک بار پھر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہماری مسلم طلباء طالبات کو، خاص طور پر بچیوں کو، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بچیوں کے لیے بس یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت یونیک ہیں. انہیں اپنے آپ سے بہت کچھ کرنے کی اندر سے پیشن رہتی ہے. وہ جو آگ اندر ہے اسے بجھنے نہیں دینا چاہیے. وہ ان سے جلائے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، جو بھی وہ آگے بننا چاہتے ہیں یا پانا چاہتے ہیں وہ پا لیں گے. تو آئی وڈ سے بی یور سیلف، بی کانفیڈنٹ، اینڈ یو کین اچیو ایوری تھنگ انڈر دا سن. تو بچوں کے لیے خاص کر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی اپنے دل میں رکھے ہو، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھو، بات کرو. آج کے زمانے میں کیا ہے، بہت کچھ سوشل نیٹ ورک میں ہی چلتا ہے. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو تو فون میں ہی کر رہے ہو، آپ بات چیت کم کر رہے ہو. تو فیملی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنے سے یہ چیزوں کا حل نکلے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے کہ آگے کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اس سے جو ہے دلوں کا ڈر بھی بھاگ جاتا ہے، اور ماں باپ کو بچوں پر جو ہے
भरोसा ज़्यादा होता ज़्यादा है। होगा। तो आप हमारी बेटी है जो आगे जाएगी, बाहर जाएगी, तो कुछ ना कुछ यकीनन ये कर दिखाएगी। कर दिखाएगी। तो उनमें भी अच्छा ये कर यकीन दिखाएगी। या जी हाँ, ये जी। यकीन आ जाता है कि ये बिल्कुल अच्छा करेगी, जी। इस पे वो यकीन करेंगे और उस यकीन के साथ उस बच्ची को बाहर भेजेंगे, जी। तो वो बच्ची भी उस यकीन के साथ जब बाहर जाएगी जी। अपनी मेहनत से रंग निकालेगी। बहुत बहुत खूब। प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई सुन रहे हैं तो मेरा मैसेज यही होगा, घर पे जो भी जी। हैं, अपने लड़कियों को, अपने बच्चियों को इतना सपोर्ट करें कि वो आगे चलकर कुछ बन सकें, उन पर यकीन रखें कि वो ज़रूर बनेंगे। तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। बेशक ये वालिदैन के कांधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटियों की शादियां कर दें, लेकिन शादियां हर चीज़ का फुल स्टॉप नहीं होती है, उसके आगे भी ज़िंदगी होती है और उन्हें हर वालिदैन को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। इसके अलावा ससुराल में भी शौहर भी उनके ऊपर यकीन रख के मेरे नसीब जैसा दूसरों को भी इतनी खुश नसीबी मिलनी चाहिए। तो मोहतरमा नजमा फ़ारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें आपने बताई। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा नजमा फ़ारूकी साहिबा। नजमा फ़ारूकी साहिबा ने इतनी खूबसूरत और कारआमद बातें की कि इस आसमान के नीचे जो कुछ भी है वो आप अपनी मेहनत, लगन, अज़्म, इस्तिक़लाल और जज्बों की सताकत के साथ हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हासिल हो सकते हैं। मोहतरमा नजमा फ़ारूकी साहिबा के साथ बात करते हुए हमने महसूस किया कि आज की औरत मजबूर, कमज़ोर और बेबस नहीं है, बल्कि वो पुरअज़्म है, पुरिस्तिक़लाल है, पुरुमीद है और हौसलाबंद है। और अगर वो ठान ले तो अपनी क़ुव्वत इरादी से न सिर्फ बहुत कुछ कर सकती है बल्कि एक ज़माने को बदल सकती है। जी हाँ, और फिर मज़बूत और पायदार माशरे की तश्कील में वो माविन और मददगार भी साबित हो सकती है। हमारी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। ख़ुद भी खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ख़वातीन ये सब कुछ करने के बाद ये बहुत ही यकीन और एतमाद के साथ ये भी कह सकती है, आखिर में जाते जाते एक शेर कहना मेरा बहुत ज़रूरी है कि वक्त की धूप हमें जज्ब न कर पाएगी, वक्त की धूप हमें जज्ब न कर पाएगी, हम वो कतरे हैं जो सूरज को निगल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।